میرے محترم اور معزز ساتھیوں، پچھلے 2 ہفتے سے اکابرین علماء ہند اور علماء دیوبند کی قربانیوں پر تبصرہ ہو رہا تھا، ان کا مذاکرہ ہو رہا تھا، ان کی سوانح حیات پر بیان کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان کے علماء کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ کوئی میدان انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر میدان میں اکابرین علماء ہند اور علماء دیوبند کی زبردست قربانیاں اور ہر مظالم، ہر ستم اور ہر باطل کا مقابلہ کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اکابرین علماء ہند اور علماء دیوبند کے خاتے میں ڈالا۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ 2 ہستیاں تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے شاگردوں کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ ایک ماضی بعید میں حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا ایک شاگرد با کمال بے مثال ہے کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی، تو ماضی قریب میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور ایسی عظیم ہستی اللہ رب العزت نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بنایا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد با کمال ہے، بے مثال ہے کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ علم حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، علم فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، اور علم فلسفہ اور علم مناطق کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، اور باطل کا مقابلہ کیا ہے تو یہ لوگ آگے رہے، اور فرقہ باطلہ کو جواب دینے والے یہ لوگ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اور لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر جس طرف سے چھینٹے اچھل کے آ رہے تھے، ان ناپاک چھینٹوں کو دور کرنے والے یہی اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدلنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے حضرت شاہ عطاء اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا
حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور قدم قدم پر ہر میدان میں ان کو جواب دیا اور اس فرقے کا سد پاک کیا۔ دوسری جانب اہل بدعات کی طرف سے شریعت مطہرہ کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ کہیں اذان سے پہلے درود پاک کو ایجاد کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف کام کرنے لگے اور نت نئی باتوں کو دین کا حصہ بنانے لگے، شریعت مطہرہ کا حصہ بنانے لگے، تو اللہ رب العزت نے یہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا عظیم شاگرد حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور ان کی ایک ایک بات کا اور ایک ایک بدعات کا خاتمہ کیا۔ دوسری طرف ہندوستان کے اوپر جو شروع سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان سے بھی پہلے سن 1498 عیسوی سے انگریز ہندوستان میں آ کر ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہر دور میں اللہ کے بندوں نے ان کا مقابلہ کیا اور چلتے چلتے وہ دور آیا جب اللہ رب العزت نے اکابرین علماء دیوبند کو وجود بخشا۔ انہی میں حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کا عظیم شاگرد شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر ہر میدان میں انگریز کا مقابلہ کیا، اور انہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا عظیم شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا دوسرے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ ڈھابیری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم شاگرد کھڑے ہوئے اور انگریزوں کا زبردست مقابلہ کیا، اور ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں، اور بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم میں دین متین کی زبردست خدمت کی۔ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ایک ساتھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، وہی انگریزوں کا دور تھا اور ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس دوران یہ دونوں بزرگ ہندوستان سے بمبئی کے راستے سے ہوتے ہوئے حجاز مقدس بغرض حج تشریف لے جانے لگے۔ بمبئی کے اندر زبردست ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا بدعتیوں نے، انگریز کی باتوں میں آ کر اور انگریز کی ہاں میں ہاں ملا کر اکابرین علماء دیوبند کو سخت نشانہ بنا رکھا تھا۔ اتنا خوف برپا کر دیا تھا بمبئی میں
کہ ان دونوں بزرگوں کو ٹھہرنے کے لیے کوئی ٹھیا نہیں ملا۔ کہ بمبئی میں کہاں ٹھہرا جائے، ہر شخص ڈرتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت یہاں بدعتیوں کا بڑا زور ہے، ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہ دونوں بزرگ ایک مقبرے میں آرام فرما کر پھر وہاں سے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ اس بات کا پتہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو لگا، جو کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے پوتے ہیں حضرت مولانا حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے۔ ان کو پتا چلا حضرت نے دارالعلوم سے چھٹی لے کر ممبئی کا سفر کیا اور کئی مہینوں وہاں رہ کر ایسی تقریریں کی مساجد میں، پورے علاقے میں چل پھر کر لکھتے ہیں کہ پورا بمبئی جب حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریر کو سنا تو وہ اندھیرے سے اجالے میں آئے، اور علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ پورا بمبئی دارالعلوم دیوبند کا گرویدہ بن گیا، اور آج بھی ہے۔ جب وہ اندھیرے میں تھے، دشمنوں نے اور دشمن اسلام نے، ان اکابرین نے، علماء دیوبند جنہوں نے خدمت کی اور خدمت کر رہے تھے، باطل کا مقابلہ کر رہے تھے، عوام کو ان کے خلاف بھڑکا دیا کہ اصل تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہاری جان کے بھی دشمن ہیں، تمہارے مال کے بھی دشمن ہیں، ان کی باتوں میں نہ آیا جائے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے۔ میرے بھائیوں، ایک دھن میں کام کرتے رہو، باطل کی ہر طرف سے آندیاں آئے گی، لیکن اللہ کی ایک طاقت ان باطل کی تمام آندیوں کو ختم کر دے گی۔ کام کرنے والوں کو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، شور کرنے والے کرتے رہیں گے، آپ کو آپ کے مشن سے روکنے کی پوری کوششیں کی جائے گی۔ آپ ایک اللہ پر بھروسہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دین کی خدمت کرتے رہیے، اپنے ایمان کی اور اپنے مال کی اور اپنے جان کی حفاظت کرتے رہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرتے رہیے، اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے۔